أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی
بجز ندامت کے پاس کیا ہے سلام بسا کی نسبت سلام بسا کی نسبت میرا عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں دیے پرخطا کی قسمت میں اس قدر کے کہاں آپ ہی سے مانگیں گے آپ ہی دیتے ہیں آپ ہی سے مانگیں گے آپ ہی دیتے ہیں آپ کے ہدے سے لو لگی ہے یا رسول اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سب سے اولا
سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارے نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارے نبی کون دیتا ہے دل کو چاہیے کون دیتا ہے دل کو چاہیے دینے والے سچے ہمارے نبی دینے والے سچے ہمارے نبی ہم تو مگر حشر میں دیکھنا ہم تو مگر حشر میں دیکھنا ہم تو مگر حشر میں دیکھنا ہوگا نبیوں کا پیارا ہمارے نبی ہوگا نبیوں کا پیارا ہمارے نبی غم زدوں کو رضا بخشا دیجیے گے غم زدوں کو رضا بخشا دیجیے گے بے قصور کے سہارے ہمارے نبی بے قصور کے سہارے ہمارے نبی بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الحمدللہ اس وقت ہم سب یہاں شیخ کامل کی قیادت میں صدارت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی خاطر جمع ہیں یقیناً کسی کی بھی ولادت کا دن آنا اور اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے خوشی کو منانا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے حضور علیہ السلام ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے صحابہ نے جب اپنے ماں اور باپ قربان کر کے وجہ دریافت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اس معمول مبارک میں کیا حکمت ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا یوم ولادت ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی خاطر اس میں روزہ رکھتا ہوں تو یقیناً اپنے ولادت کے دن میں یا اپنے محبت والوں کی ولادت کے دن میں اللہ کا شکر ادا کرنا خوشی کو منانا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے اور الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ ہماری خوشی ہو تو ہم شکر ادا کرنے کے لیے حضور کا ذکر کرتے ہیں اور اگر خدا نخواستہ کوئی غم آ جائے تو غم کو دور کرنے کے لیے بھی حضور علیہ السلام کا ہی ذکر کرتے ہیں الحمدللہ ہر حال میں حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا یہ ہمارے شعار میں شامل ہے تو آج جیسا کہ آپ کو تو علم ہے لیکن دنیا بھر میں جو سن رہے ہیں نالین فاطمہ کی سالگرہ ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اور یقیناً حضور کا ذکر اس کے لیے باعث برکت بنے
اس لیے چند آیات تلاوت ہوئی، 2 نعت شریف پڑھی گئی، آپ کو شریک کیا گیا۔ اب سب آپ ان کے لیے بھی دعا کیجیے، اور یاد رکھیے گا آج جو بیٹیوں کو سینے سے لگایا جا رہا ہے، آج جو بیٹیوں سے محبت کی جا رہی ہے، آج جو بیٹیوں کو آنکھوں سے چوم چوم کے لگایا جا رہا ہے، قیامت تک آنے والی ہر بیٹی احسان مند رہے گی میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی۔ پہلے یہ معاملہ نہیں تھا، پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، پہلے بیٹیوں کو ذلت کا نشان سمجھا جاتا تھا، پہلے اگر کسی گھر میں بیٹی ہو جاتی تھی تو وہاں خوشی نہیں بلکہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے صفحہ ماتم بچھ گئی ہے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لائے جنہوں نے بتایا آج وومن رائٹس کی بات کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس وقت جب بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اس وقت میرے مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی زحمت نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہے، بیٹی ذلت کا نشان نہیں بلکہ بیٹی عزت کا نشان ہے۔ اور پھر مثال بھی قائم فرما کے بتائی، جس دور میں بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اس دور میں میرے آقا علیہ السلام اپنی شہزادی کے استقبال میں کھڑے ہو جایا کرتے۔ اپنی شہزادی جب ان کے پاس حاضر ہوتی حضور سیدہ کائنات سلام علیہا تو ان کو اپنی مسند پہ بٹھا دیا کرتے، ماتھا چوم کے اپنی شہزادی کا استقبال فرمایا کرتے، اپنی شہزادی کے بالوں کو سونگ کے کہا کرتے مجھ سے اس سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ مثال قائم فرمائی کہ بیٹی ذلت نہیں ہے، بیٹی اتنی عزت اور رحمت کا نشان ہے کہ وہ جس کا استقبال عرش بری پہ خدا کی طرف سے کیا جاتا ہے وہ اپنی بیٹی کا اٹھ کے استقبال کر کے اپنی مسند پہ بٹھا رہا ہے، اپنی مسند پہ بٹھا رہا ہے۔ جب میں نے صرف حضور کی 2 احادیث برکت کے لیے، اس کی زندگی کی برکت کے لیے بیان کر رہا ہوں اس نیت سے، جب میں نے پڑھا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو آپ کی شہزادی کے لیے جب کفالت کا دینے کی باری ہے کہ کفالت کے لیے کس کو دیا جائے، حضرت علی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے دے دیجئے کفالت کے لیے۔ حضرت جعفر طیار عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے عنایت فرما دیجئے اس کی کفالت کے لیے، خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں مل جائے۔ میں نے کہا قربان جاؤں میں مصطفیٰ علیہ السلام پہ، یہ وہی معاشرہ تھا جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتا تھا، معاشرے کی بات کر رہا ہوں، وہ معاشرہ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا۔ یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ میرے مصطفیٰ نے ایسی تعلیم دی جو اپنی بچی کو معاشرہ قبول نہیں کرتا تھا وہ اوروں کی بچیوں کی کفالت کرنا اپنے لیے باعث رحمت سمجھ رہا ہے، باعث رحمت اور باعث برکت سمجھ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سنت اور سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دنیا بھر میں بھی احباب یقیناً شریک ہیں اس میں اور بعد میں بھی سنا جائے گا۔ آپ بھی جو سن رہے ہیں اگر ایک بندہ بھی عمل کر لے تو اس کے لیے بھی باعث برکت ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو 3 چیز کے آداب سکھاؤ، 3 چیزوں کے آداب سکھاؤ۔ ہم بہت چیزیں اولادوں کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی سکھا دیں، وہ بھی سکھا دیں، یہ بھی سکھا دیں، دنیاوی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے حضور نے فرمایا سب سے ضروری ہے کہ اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت کے آداب سکھاؤ، سب سے پہلے اپنے نبی علیہ السلام کی محبت کے آداب سکھاؤ، اپنی اولادوں کو اپنے نبی سے محبت کرنا سکھاؤ۔ کوشش کرو کہ تمہاری اولادیں تم سے بعد میں محبت کریں، تمہارے نبی سے پہلے محبت کریں، تمہیں بعد میں پہچانے تو اپنے نبی کو پہلے پہچانے۔ بچپن سے اولاد کو نبی علیہ السلام سے محبت کے آداب سکھاؤ۔ دوسری چیز حضور علیہ السلام نے فرمائی اپنی اولاد کو میری اہل بیت کے آداب سکھاؤ، میری اہل بیت سے محبت کے آداب سکھاؤ۔ تیسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولادوں کو قرآن کی تلاوت کے آداب سکھاؤ، قرآن کی تلاوت کے آداب سکھاؤ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو عزت دو، اپنی اولاد کو کسی کے سامنے ایسے جھڑکو نہیں کہ وہ ذلیل ہو، اپنی اولادوں کو عزت دینا سیکھو، اولادوں میں سے کسی کو کوئی تمہارا احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، آخری حدیث جس پہ میں اختتام کروں گا۔ حضور علیہ السلام جب حاضر ہوئے تو حضور حسنین کریمین کو بوسے دے رہے تھے، کبھی حضرت حسن کو چومے اور کبھی حضرت حسین کو چومے۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ اپنے شہزادوں کو بوسے دے رہے ہیں، میرے تو بہت اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی ہے،
میں نے تو کبھی اپنی اولاد میں سے کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ کسی سے رحم ہی چھین لے، کسی کے دل میں رحم ہی چھین لے تو اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا اپنے اولاد کو بوسہ دیا کرو، جتنی بار تم اپنی اولاد کو بوسہ دو گے ہر بوسہ جنت میں تمہارے لیے ایک درجہ ہوگا، ہر بوسہ تمہارے لیے جنت میں ایک درجہ ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو اولادوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ نالین فاطمہ کے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے شیخ کامل کے زیر سایہ تربیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیدہ کائنات سلام علیہا کی نالین کا صدقہ، سیدہ کی نالین ہمیشہ اس کے سر پہ رہے، اور سیدہ کی نالین کی خیرات ہی دنیا و آخرت میں اس کا مقدر ٹھہرے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار رکھے۔ سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا ومرجعنا ومأوانا ومهد قلوبنا وسرور ابداننا وشافي يوم محشرنا ودافع بلائنا ودافع بلائنا ودافع بلائنا ومن جانا وواقينا من عذاب الله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم نبئ قلوبنا بنور معرفتك، اللهم لين قلوبنا بالمحبة، اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم اكرمنا على عبادتك، اللهم انصرنا بنصرتك، اللهم احفظنا بحفاظتك، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم انزل علينا بركاتك، اللهم اشفنا بشفائك، اللهم داونا بدوائك، اللهم غضنا الامراض الظاهرية والباطنية، اللهم كن لنا وليا في الدنيا والآخرة، آتنا ونياتنا وخدمة رحمة إنك أنت المجيب الدعوات. يا ربنا يا كريم اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك العظيم وحب من حبك وحب نبيك العظيم ولا تخيبنا ببابك يا حكم الحاكم. اللهم يسر سبيل على بيت حبيبك العظيم وعلى بيتك الحرام وحرمة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انت حافظنا، انت ناصرنا، انت حادينا، انت راشدنا، انت دليلنا، انت ولينا. وارحم علينا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تبتلينا بذنوبنا ولا تسلط علينا الظالمين بذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. يا رب يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے کریم اپنے فضل اپنے کرم سے نواز، نبی علیہ السلام کے صدقے، اس خوبصورت محفل میلاد پاک کے صدقے نالین فاطمہ کو لمبی صحت والی، خوشیوں والی، برکتوں والی، رحمتوں سے بھری ہوئی پاکیزہ ترین اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی عطا اور تیرے حبیب علیہ السلام کی اتباع میں ڈوبی ہوئی زندگی عطا فرما. سیدہ کائنات کا صدقہ کرم فرما.
قبلہ صاحب کی چہار جانب سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد، شریروں کے شر، منافقین کی منافقت، ساحروں کے سحر، ہر قسم کی بری نظر سے محفوظ رکھنا، سبحان صاحب کی حفاظت فرما، عیدگاہ کی تمام جسمانی اولاد کی حفاظت فرما، روحانی اولاد کی حفاظت فرما، اے کریم اپنی رحمتوں کے تمام دروازے ہم سب کے اوپر کھول، ہر خیر سے ہم سب کو نواز، ہر خیر کا ہم سب کو حصہ بنا، اور ہر شر سے ہم سب کو بچا، اے کریم کرم فرما، احسان فرما، اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے اس وبا کو ساری دنیا سے دفع فرما، ہم سب کو جسمانی اور روحانی شفا عطا فرما، ذہنی اور باطنی شفا عطا فرما، اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے کریم اپنے کرم سے کسی کو محروم مت رکھ، اس ساری مخلوق پہ کرم فرما، سب کا تعلق مدینہ پاک سے جوڑ، سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما، جتنے حاضر ہیں سب کے اپنے فضل و کرم کی بارک نازل فرما، دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سب احباب خوب دعا کیا کریں قبلہ صاحب کے لیے کہ قبلہ صاحب سبحان صاحب کی، نالین فاطمہ کی، تمام بچوں کی ڈھیروں خوشیاں یہ دیکھیں، سایہ سب پہ سلامت رہے، قبلہ صاحب کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنے فضل سے اور اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے، کیونکہ جو کچھ تھا اس کے کرم سے تھا، جو ہے اس کے کرم سے ہے، اور جو ہوگا اس کے کرم سے بھی ہوگا، اس کا بے پناہ کرم ہے، اس کا ہم شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اس کرم کو ہمیشہ عیدگاہ کے اوپر قائم و دائم رکھے، قبلہ صاحب سے دین کی مزید خدمت لے، سبحان صاحب کو قبلہ صاحب کا خوبصورت بازو بنائے، قبلہ صاحب سے بڑھ چڑھ کر دین کی خدمت کرنے کی عطا فرمائے، اور سب آپ سب کو طاقت دے روحانی راد و عیدگاہ کی کہ بڑھ چڑھ کر اس خوبصورت مشن میں قبلہ صاحب کا ساتھ دیں، بازو بنے، اور اپنی آخرت بھی سنوارے، دنیا بھی سنوارے، اور دعا اس کے آگے وہی ہے جو اس نے خود سکھائی کہ یا اللہ عطا فرما ہمیں دنیا میں بھی بھلائی، آخرت میں بھی بھلائی، اور بچا ہم سب کو دوزخ کے۔